صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ صاحب دوبارہ اپنے موضوع پہ لوٹ رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو کچھ کتب کے نام اس حوالہ سے بتا دیں تاکہ فرصت میں وہ ان کا مطالعہ کرتے رہیں۔ جی بالکل، عربی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جیسے میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ کتاب المغازی ابن اسحاق کی جو ہے وہ بیسک جو ہے وہ کتب میں شمار ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی ہیں لیکن جو مخطوطات میں جو ہے، پھر اس کے بعد سیر ابن ہشام ہے، الروض العنف ہے، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ چل نکلتا ہے، سبل الہدیٰ والرشاد، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ اگر اردو دان طبقے کے لیے میں بات کروں تو انتہائی مختصر کے طور پر سیرت مصطفیٰ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی، اس کے بعد حضرت نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک جلد پہ جو ہے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت مختصر سا ہے۔ اس طرح سعودیہ میں پہلے انعام یافتہ جو ہے الرحیق المختوم علامہ صفی الرحمن مبارک پوری کی ہے، وہ بھی ایک جلد میں دستیاب ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر تفسیر سے پڑھنا چاہیں تو علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ سید سلیمان ندوی کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ برکاتہ القدسیہ کی قدس السر العزیز کی سیرت ضیاء النبی جو ہے وہ آپ ایک مفید کتاب ہے، جس کی میاں صاحب پہلی جلد جو ہے وہ دنیا کے حالات انہوں نے بیان کیے ہیں کہ حضور کی جو ہے وہ ظاہری دنیا میں تشریف آوری سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے۔ تو علامہ صاحب چونکہ ماشاءاللہ ذکر ہوا دنیا کے حالات جی کا، جی تو ہمارے ناظرین ظاہرہ کتب خریدیں گے پڑھیں گے، تو پہلے اگر ان کو یہ آگاہی ہو جائے جی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت عرب کے بالخصوص اور دیگر جو معاشرے تھے دنیا کے، ان کے بالعموم حالات کس طرح کے تھے، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل جو دنیا کے حالات تھے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بھی بڑے خوبصورت انداز سے میاں صاحب بیان فرمایا۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں آخر میں ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے میرے محبوب آپ سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ ایک موقع پہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ کے آنے سے پہلے جو ان کے حالات تھے وہ یہ تھے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، تو یہ تو میرا محبوب آیا فانقذکم منہا، جس نے تمہیں اس گڑھے سے باہر نکالا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمایا فاصبحتم بنعمتی اخوانا۔ میرے محبوب کے آنے سے پہلے حالات کیا تھے کہ لوگ ان سے محبت سے ناآشنا تھے، لڑنا تو جانتے تھے، پیار کرنا نہیں جانتے تھے، غرور کرنا تو جانتے تھے، عاجزی نہیں جانتے تھے، بدلہ لینا تو جانتے تھے، عفو درگزر کرنا نہیں جانتے تھے، بچے پیدا کرنا تو جانتے تھے، ان سے پیار کرنا نہیں جانتے تھے۔ میرے آقا کریم کے آنے سے کیا ہوا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اور اللہ کی نعمت جو اللہ نے نعمت دی تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اس سے سارے بھائی بھائی بن گئے۔ میں آتا ہوں دنیا کے حالات پہ کہ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے اپنی پہلی جلد میں ضیاء النبی کی اس کے ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ متمدن قومیں آپ کی ولادت کے وقت، متمدن قومیں جو اپنی تہذیب ترقی کے حوالے سے بڑی معروف تھیں، ان کے حالات کیا تھے؟ فرماتے ہیں جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران میں جو مذہبی معاملات تھے وہ یہ تھے کہ جو بھی چیز نفع بخش تھی، آگ فائدہ دیتی ہے تو وہ بھی خدا، اللہ، اگر ستارے ہیں وہ روشنی کا کام دیتے ہیں تو وہ بھی خدا، صاف شفاف آسمان ہے خوبصورت لگتا ہے اس کو بھی خدا، مظاہر فطرت جتنے ان کے سامنے آتے تھے ان کو خدا بنا لیتے تھے، اور جو چیزیں نقصان دیتی تھی انہیں منحوس اور ملعون تصور کر لیتے تھے، انہیں ملعون دیوتا کی صورت میں اپنے ذہن میں جو ہے وہ نہا خانوں میں جگہ دیتے تھے۔ یہ ایران کی صورتحال تھی۔ سیاسی سسٹم یہ تھا کہ خسرو پرویز جو ہے اس کا روم کے ساتھ جو ہے وہ بڑی دیر سے جنگ و جدال کا سلسلہ جاری تھا۔ معاشرتی حالات، آپ اس معاشرے کے کیا کہیں گے کہ جہاں محارم سے نکاح حلال تھا، اللہ، جو محرم رشتے ہوتے ہیں وہاں جہاں نکاح حلال ہو، پھر اس معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کا اندازہ جو اس دور کی یہ تہذیب یافتہ قومیں جی تھیں، تہذیب ان کا یہ یافتہ حال ہے۔ جی
یہ اس کو جو ہے ہسٹری آف پرشیا میں مصنف جو ہیں انہوں نے بڑے انداز سے، انگریز مصنف ہیں، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ جو ہے ہم نے ایران کے حوالے سے دیکھا، اور پھر اسی حوالے سے اگر آگے چلیں تو مصر جو ہے وہ تعمیرات کے حوالے سے فرعون کے دور سے یہ رام مصر کو آپ دیکھ لیں تو وہ اپنی مثال آپ تھے تہذیب و ترقی کے حوالے سے، لیکن کیونکہ مصر جو ہے براعظم افریقہ میں آتا تھا، جہالت انتہا کی، بربریت انتہا کی، وہاں انسانیت نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی وہاں۔ اور پھر اگر ہم یونان میں چلے تو وہاں فلسفہ تو تھا لیکن انسانیت کا نام و نشان نہیں۔ اور میں مختصر کرتے ہوئے اپنے ہمسائے کی بات کریں تو ہندوستان کو دیکھ لیں، یہاں سب کچھ تھا لیکن انسانیت نہیں تھی۔ انسان کو بھی 4 درجوں میں، برہمن، کشتری، شودر، اور جو ہے اس طرح کے انہوں نے حالات جو ہے وہ اپنے ہاں پیدا کر رکھے تھے، اور جو بھی چیز فائدہ دے دے اسے بھگوان کا روپ بنا کر، اسے بھگوان بنا کر، اقبال نے کہا میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ ان سارے حالات میں اگر عرب کی طرف چلیں تو عرب میں کیونکہ آقا کریم کی ولادت اور حضرت عیسیٰ کے بعثت کا جو زمانہ ہے اس میں قریباً 900 سال کا جو ہے وہ پیریڈ آ جاتا ہے، تو اس سارے ڈیوریشن میں جو ہے وہ بڑا تبدل آ گیا اور ساری تحریف بھی ہو چکی جس کو قرآن نے بھی بیان کیا۔ عرب کے معاشرے میں یہودیت بھی پہنچ چکی تھی، عیسائیت بھی کچھ قبائل تک جو ہے وہ کیونکہ روم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کچھ اثر و رسوخ وہاں تک پہنچ چکا تھا۔ پھر کفار مکہ کا جو اپنا طرز انداز تھا وہ بھی بڑا معیوب سا تھا، اگر ایک اونٹنی 2 مادہ جان دیتی اسے چھوڑ دیتے، اگر ایک اونٹ جو ہے وہ بار برداری کے کام آنے والا ہے، اس نے کچھ عرصہ کام کر لیا ہے، اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دینا، بت پرستی عام تھی، لات ہو، منات ہو، ایون آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کا کیا حال ہوگا کہ خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے بھر رکھا تھا۔ تو اس معاشرے میں یہ عرب کے حالات ہیں، یہ جو ہے مذہبی حالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، معاشرتی حالات پہ آئیں تو اس کا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ علامہ صاحب معاشی حالات بھی انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ علی صابر جماعتی صاحب، ہمارے ناظرین کے ذوق کے لیے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معمور کوئی نعت پیش فرمائیں آپ۔ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے مانگتے تا
پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، ارے در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کیونکہ تغرلو سنجر و خاقان و سکندر سے کہیں بہتر و خوشتر و خوشحال ہے منگتا تیرا۔ ناظرین، مختصر سا وقفہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Studio 99 Production House.